کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اب دیکھیے امتحان، 35 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا ہے، 35 سال کی عمر میں شادی ہے، دعا مانگ رہے بیٹا نہیں، 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا اللہ کی طرف سے فرمان ہوا، اس بیٹے کو جدا کرو، اس بیٹے سے جدا ہو جاؤ، بیٹے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے، بیٹے سے جدا ہو جاؤ، بیٹے کو جدا کر دو، بیٹے سے جدا ہو جاؤ، بیٹے کو جدا کر دو، بیٹے کو ساتھ رکھ نہیں سکتے، بیٹے کو جدا کر دیا۔ اس کے بعد وہی بیٹا جب 13 سال کی عمر کا ہوا تو کہا گیا اب اس بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر دو۔ اس بیٹے کی گردن پر چاقو چلا کر امتحان سے کامیاب ہو گئے۔ بکری چرا رہے تھے، ایک اجنبی گزرا، سبحان ذی الملک والملکوت، مچل گئے، عاشق خدا کے خدا کی تعریف سن کر کے مچل گئے، روک لیا۔ کو اجنبی کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ خدا کی تعریف کر رہے تھے۔ کہ دوبارہ پڑھو۔ کہ ایک مرتبہ فری میں پڑھا، دوبارہ فری میں نہیں پڑھوں گا۔ کیا لینا چاہتے ہو؟ کہ تم بکری والے ہو، آدھی بکری دو گے تب دوبارہ اس دعا کو پڑھوں گا۔ تیار ہو گئے، ارے اللہ کا بندہ یہ بکری بھی خدا کی، تو بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، اسی کے نام پر یہ بکری دے رہا ہوں، دوبارہ پڑھو۔ آدھی بکری چلی گئی، پھر کہا کہ تیسری بار پڑھو۔ کہ آدھی بکری دینی پڑے گی جو بچی ہوئی ہے، کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تیسری بار پڑھی، باقی بکری چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ چوتھی بار پڑھو۔ کہ اب تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہ دینے کو بہت کچھ ہے، بکری دے دیا ہے، چرواہا نہیں دیا ہے، اس بار پڑھو، میں تمہاری بکری کا چرواہا بن جاؤں گا۔ مطلب کے لیے دوستی ہوگی، مطلب کے لیے دشمنی ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سب دولت دنیا، میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سب دولت دنیا، میں کھو کے تیری راہ میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، خوش ہوں بھی کہ کچھ اس سے سوا میرے لیے ہے، سوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، خفا میرے لیے ہے۔ مسجد کا جلسہ، مسجد کے حوالے سے پیغام بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل خوش ہو گیا کہ آپ بیدار ہو گئے، سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ مسجد کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، مسجد کی برکت سے محروم نہ فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے۔ آپ کا دیر سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، آدھا تھک چکے ہیں اور آدھا آپ زندہ ہیں۔ اللہ آپ کو زندہ رکھے، دعا تک آپ کو آباد رکھے۔ دھیان سے سنیے گا۔ گجرات میں سومناتھ ہے، کسی زمانے میں وہاں مندر تھا، مندر ہی کے برابر میں چھوٹی سی مسجد تھی۔ مندر تو آباد تھا، مسجد ویران تھی، آذان بھی نہیں، نماز بھی نہیں۔ تو ایک غیر مسلم نیتا تھے، ان کا نام تھا مرارجی بھائی دیسائی۔ انہوں نے مسلمانوں سے خطاب کیا، مسلمانوں تمہاری مسجد ویران ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے، مسلمان کی مسجد ویران ہے کہ تمہاری مسجد ویران ہے، مندر آباد ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم مجھے ایک مؤذن دو، جیب سے پیسہ میں دوں گا۔ تم مجھے ایک امام دو، جیب سے پیسہ میں دوں گا۔ سندھ کے فاتح کا نام تھا محمد بن قاسم۔ اپنے خزانے میں انہوں نے 3 روپے رکھے 100 میں۔ کس کے لیے؟ مسجد کے لیے نہیں، نئی مسجد کے لیے نہیں، پرانی مسجد کے لیے نہیں، بلکہ مندر کے لیے رکھا کہ اس ملک میں میں مسلمان بادشاہ ہوں اور میری حکومت میں ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مسلمان کی تو مسجد آباد ہے، مسلمان اپنے پیسے سے بنا رہے ہیں، لیکن غیر مسلم کے پاس، غریبوں کے پاس مندر نہیں ہے۔
اپنے خزانے میں مسلمان بادشاہ 100 میں 3 روپے رکھتا ہے کہ ہر ہندو کو یہ آزادی ہے، مسلمان راجا کی حکومت میں وہ نیا مندر تعمیر کر سکتا ہے، پرانے مندر کی مرمت کر سکتا ہے۔ آج لال قلعہ جائیے آپ، ایک چھوٹی سی مسجد ہے، اس کا نام ہے موتی مسجد، آج بھی موجود ہے۔ 1600 عیسوی پرانی مسجد آج بھی موجود ہے، لال قلعے کے اندر وہ مسجد موجود ہے۔ اس مسجد میں کون نماز پڑھتے تھے؟ درویش خدا اورنگزیب بادشاہ نماز پڑھتے تھے۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ امام صاحب مصلی پر ہیں، بادشاہ آگے کہا امام صاحب وقت ہو گیا، آپ مصلی پر بیٹھے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ کہا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ بادشاہ ہو، آپ آ جاؤ، اس کے بعد میں نماز پڑھاؤں۔ قربان جائیے اس بادشاہ کے اوپر۔ اس نے کہا او امام صاحب میری مسجد سے نکل جاؤ، تو امامت کے لائق نہیں ہے، میری مسجد کا امام وہ ہے جو خدا کے لیے نماز پڑھائے، میری مسجد کا وہ امام ہرگز نہیں ہو سکتا جو بادشاہ کے لیے نماز پڑھائے۔ ایک مائیکل جیکسن تھا، دنیا کا ڈانسر تھا، اتنا بڑا ڈانسر تھا کہ اس کا دعویٰ تھا اگر میں ڈانس کروں میری مجلس میں مولوی پنڈت کیوں نہ ہو وہ بھی حرکت میں آ جائے گا، اس کا اتنا بڑا دعویٰ تھا۔ اتنا پیسہ کمایا کہ بینک والے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، اب بینک میں تمہارے پیسہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا پیسہ کمایا۔ اس کے بعد وہ بولا میں دنیا میں مشہور ہو گیا، مجھ سے بڑا ہیرو کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ڈانسر ہالی ووڈ میں کوئی نہیں، لیکن مجھے پیسے سے سکون نہیں ملا، مجھے شہرت سے سکون نہیں ملا، سکون اس وقت ملا جب میں مسلمان ہوا، مسجد آیا، نماز پڑھی، جو سکون مجھے اس میں ملا دنیا کی کسی دولت میں نہیں ملا۔ آپ ایک تجربے کی بات ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ایک لائن سے موبائل لگا ہوا ہے، آپ کو سکون کہاں ملے گا، آپ کا سکون کہاں جائے گا، یہ راز آپ کو ایک لائن میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ موبائل آپ دیکھ رہے ہیں، صرف 5 منٹ کے لیے آپ موبائل کھولیے، اس کو صرف 5 منٹ دیکھیے، گھڑی دیکھ کر کے آپ کے 1 گھنٹے کی نیند حرام ہو جائے گی، آپ کو نیند نہیں آئے گی، کل سے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے آپ۔ صرف 5 منٹ کے لیے آپ نے موبائل دیکھا، آنکھ سے نیند اڑ گئی اور آپ کو 1 گھنٹے تک نیند نہیں آئی، اور جمعہ کا دن تھا، آپ نے غسل کیا، چپل اتار کر کے آپ نے مسجد کے اندر داخل کی، امام صاحب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، آپ کو جھٹکے پر جھٹکا آ رہا تھا۔ کیوں آ رہا تھا؟ کبھی آپ کو دوپہر میں نیند نہیں آئی اور خطبے کے وقت میں نیند آئی۔ راز کیا ہے؟ جب آدمی موبائل دیکھتا ہے اس کا دل پریشان ہوتا ہے، جب دل پریشان ہوتا تو نیند نہیں آتی، جب اللہ کے گھر میں اللہ کا بندہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو گھیر لیتی ہے، سکون اس کو ملتا ہے، اس لیے نیند آتی ہے۔ نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر نہیں آتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، روز بازار جائیں گے اور مسجد میں جمعہ کو آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، جاگ اے امتی شاہ دنیا بدی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو